ایک شخص ہے مشہد میں، کہتا ہے کہ میرے 2 بچے اللہ نے مجھے عطا کیے، دونوں بیٹیاں عطا کی، لیکن اس کے بعد بھی میری بیوی کو کئی بچے ہوئے، لیکن مسئلہ یہ تھا جب یہ بچے پیدا ہوتے تھے ان کو آکسیجن اور سانس لینے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی، یہاں بچے مر جاتے تھے یا ان کو آکسیجن میں رکھنا پڑتا تھا۔ تو میں نے بیوی کے بہت سارے چیک اپ کروائے، تو ڈاکٹرز نے کہا ان بیوی کا جو رحم ہے جہاں پہ بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ایب نارمل ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہاں آکسیجن صحیح نہیں جاتی، اور جو اگر بچہ وہاں رہے گا تو یا مر جائے گا یا پیدا ہوگا اس کو سانس کے مسئلے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بس پروردگارا، بہت متدین اور متقی آدمی تھا، بیوی متدین تھی، کہا میں تھک گیا ہوں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی فلاں چیک اپ، کبھی فلاں اسپیشلسٹ کے پاس، کبھی نامحرم ڈاکٹروں کے پاس، مجبوری کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ کہتے میں تنگ آ گیا تھا، میری غیرت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا بس بچے نہیں چاہیے، میں بھی ہاسپٹل میں یا ڈاکٹرز کے چکر میں نہیں آنا چاہتی۔ تو کہتے ہم پریشان تھے، ہم نے ارادہ کیا بس اب یہ 2 ہی بچے اور انہی کو رکھیں گے اور آگے مولاد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تنگ آ گئے تھے، بہت سارے شرعی مسائل بھی پیش آ رہے تھے اور میری غیرت بھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تو لیکن اچانک سے میری بیوی کو پھر دوبارہ حمل ہو گیا۔ اب ہم نے ارادہ بھی کیا تھا لیکن دوبارہ حمل ہو گیا، اب میں پریشان ہوگا کیا کریں اس بچے کا۔ تو کہتا کافی عرصہ گزرنے کے بعد تقریباً 8-9 مہینے گزر گئے، اور اتنے میں ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی امام موسیٰ کاظم کی نسبت سے، یا کوئی امام حسین کی مجلس تھی، میں اندر گیا، وہاں پر یہی واقعہ سنا کہ ایک درندہ بھیڑیا امام کے پاس آیا، اس کی بیوی کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایگزیکٹ میرا مسئلہ ہے جو منبر پر بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ مشہد کا واقعہ ہے۔ کہتا میں فوراً واقعہ سننے کے بعد وہ سنا رہا تھا، میں زار و قطع رو رہا تھا، مولا اب یہ بچہ میرا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوگا یا پھر اس کی سانس ہوگی، میں ڈاکٹرز میں نہیں جانا چاہتا، یا مرد ڈاکٹر ہیں، خواتین کی کمی ہے، بہت متدین ہوں، میری غیرت اجازت نہیں دیتی، میں اور میری بیوی تکلیف میں کیسے کروں۔ کہتا اتنے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا وہ حیوان ہے، جب مشکل میں گرفتار ہوا اسے یہ معرفت تھی، اندر اس کا خالص تھا، اسے پتا تھا کہ مجھے امام کے در پہ جانا ہے، اور اے بندے خدا تو 7-8 سالوں سے ہاسپٹلز کے اور ڈاکٹرز کے دھکے کھا رہا ہے، امام رضا کے در پہ تو ایک بار بھی نہیں گیا اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے۔ یقین، قلب سلیم۔ کہتا ایک مرتبہ میں روتا ہوا سیدھا امام کے حرم میں گیا، اور میں نے بے تکلف ہو کے امام سے بات کی۔ میں نے کہا مولا یقیناً میں اس درندے حیوان سے بدتر ہوں، میں اس سے بھی زیادہ برا اور گیا گزرا ہوں، کیونکہ میں 8 سال یہ مسئلہ آپ سے میں بیان کرنے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ہم ایسے سرسری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ پوری کامل خالص صاف ستھری نیت کے ساتھ جاتے ہیں اور یقین کامل کے ساتھ جاتے ہیں، پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا مولا اتنے مہینے گزر گئے میں نہیں آ رہا تھا، اتنے سالوں سے میں نہیں آیا، لیکن ابھی آیا ہوں، اور یہ واقعہ آپ کے والد کا ہے جو باب الحوائج ہیں۔ بس میں آپ سے 2 چیزیں مانگنا ہے، ایک تو میری بیوی کی جو ڈیلیوری ہو وہ نارمل ہو، میں آپریشن کے چکر میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسرا مولا مجھے 2 بیٹیاں ملی ہیں، ایک بیٹے کی مجھے خواہش ہے، وہ بھی مجھے عطا کیجیے۔ بس جسے حجت کر کے کوئی امام سے مانگتا ہے، میں نے ایسے حجت کر کے امام سے مانگا، اور میں نے کہا مولا وہ حیوان گیا اور آپ کے بابا نے دعا کی اور دعا قبول ہوئی، میں بھی آپ کے در پر آیا ہوں، ہاں میں اس حیوان سے بدتر ہوں لیکن آپ کا چاہنے والا، اور جاؤں تو کس کے در پر جاؤں۔ دیر آیا، مجھے بہت دیر ہو گئی آنے میں۔ انس بن مالک کے لیے ان کا ایک شاگرد تھا، کوئی میرے خیال میں 92 سال کا، امام کی خدمت میں آیا، اور چھٹے امام کی خدمت میں۔ امام نے فرمایا کہاں تھے؟ تو کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اتنے 90 سال کا بوڑھا تھا۔ امام نے کہا اب علم حاصل کرنے آئے ہو؟ اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس نے کہا اس سے پہلے انس بن مالک کے یہاں تھے۔ امام نے کہا اسی کے پاس چلے جاؤ۔ جب انسان یہ توجہ نہیں کرتا، جب یہ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اندر خیال اس لیے ملاوٹی ہے۔ کہتا اتنا ہوا، اچانک میری بیوی کو تھوڑا عرصے گزرنے کے بعد اس کو درد شروع ہوا۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا اگر نارمل ڈیلیوری ہونی ہوگی تو 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گی، اگر نہ ہوا 1-2 گھنٹے میں تو آپ کو ہاسپٹل لے آنا پڑے گا، پھر وہی آپریشن، وہ سارے چکروں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ کہتا بیوی کو گھر لے آیا، اور جو ہے اس کے درد اور زیادہ ہوئے۔ اتنے میں نے اپنی بہن کو فون کیا کہ آپ جلدی گھر پہ آئیں، اور میں نے کہا آپ گھر پہ آئیں، اور میں گھر سے نکلا اپنی امی کو لینے کے لیے، کہ کہیں ان کی والدہ کو لینے کے لیے، بیوی کی والدہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی بچہ مر جائے یا بیوی کو کچھ ہو جائے تو وہ کہیں کہ آپ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔
تو میں فوراً نکلا والدہ کو لینے کے لیے. تو راستے میں جیسے جا رہا تھا میری پھر نگاہ گنبد امام رضا پر پڑی. میں نے کہا مشکل وقت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ فوراً میں امام رضا کے حرم میں گیا. حرم میں جا کر میں نے مولا کے سرانے پہ فوراً جا کے میں نے جا کر دعائے توسل پڑھی. اور میں نے کہا مولا وعدہ تو یاد ہے نا، میں نے آپ سے آ کر کہا تھا مجھے 2 چیزیں چاہیے، ایک تو نارمل ڈلیوری اور دوسرا مجھے بیٹا چاہیے. میں نے دعائے توسل پڑھی، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، بس امام سے یہ کہا اور روتا. میں نے کہا مولا اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا. کہتا یہ دعا کر کے میں حرم سے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں گھر گیا. یہ واقعہ ہے جانے ہوئے شخص کا. میں گھر گیا، اب گھر کے دروازے پر پہنچا اور گھنٹی دی کہ دیکھوں اماں کی آئیں، بہن آئی کہ نہیں آئی. دروازہ کھولا تو میری بہن دروازے پر تھی، اور جیسے میں دروازے پہنچا کہا بھائی مبارک ہو. میں نے کیسی مبارک؟ کا بچہ پیدا بھی ہو گیا اور اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے. کہ اتنا سننا تھا. اس کی بہن کہتا میں وہ گھر کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا اور بلند بلند آواز میں رونے لگا. میں ضبط نہیں کر پا رہا تھا. بہن نے کہا کہ ہمسائے کیا کہیں گے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ گھر کے اندر آؤ. کہ گھر کے اندر گیا، دیوار سے سرہانہ لگا کے بلند بلند رونے لگا. بہن نے کہا رو کیوں رہے، خوشی کا موقع. کہ امام رضا نے اپنی حاجت پوری کر دی اور مجھے کر کے دکھایا. اگر تیری نیت خالص ہو عزیزو، اگر خالص نیت سے تمہارا عمل بجا ہو تو اس طرح وہ عطا کرتے ہیں. کہ جو معاملہ میرے درمیان اور امام رضا کے درمیان تھے وہ واقعاً وہ باب الحوائج